جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے معافی چاہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں عمر کی کوئی قید ہے؟ تو کسی وقت بھی کسی عمر میں بھی وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جائے تو جو مدینہ نہ جا سکے اس کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ اچھا، ان کا یہ سوال التحیات کا، التحیات میں انہوں نے پوچھا کیا تھا؟ انگلی اٹھانا جو ہے رفع سبابہ صرف، اور کوئی چیز تو نہیں ہے؟ باقی تو وہ جہاد پہ پوچھیں۔ اچھا، یہ سبابہ اس کو کہتے ہیں، رفع سبابہ یعنی انگلی اٹھانا، اٹھائیں تو ٹھیک، نہ اٹھائیں کوئی حرج نہیں، فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک اٹھائیں، طریقہ معلوم ہو صحیح، اٹھائیں، اٹھا سکتے ہیں، احادیث موجود ہیں۔ امام مجدد الفسانی البتہ اس کے حوالے سے جو باتیں پیش کرتے ہیں تو نقشبندی حضرات نہیں اٹھاتے، لیکن اٹھائیں تو اس میں وہ چونکہ احادیث موجود ہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ معلوم ہو۔ جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، اسٹرائیو کہتے ہیں، اسٹرگل کہتے ہیں، جہاد زبان سے، جہاد قلم سے، جہاد تلوار سے، جہاد مال سے، جہاد اپنے نفس سے۔ یہ جو جہاد ہے، اسلامی جہاد جو آج کل لوگوں میں فساد کی طرح پھیلا ہوا ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد تو نہایت اچھا ہے، اس کے مقاصد بہت اچھے ہیں، اس کے روح جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فساد جو ہو رہا ہے اس کو جہاد کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں رکاوٹ ہو، معاشرہ بگڑ جائے، تو وہ گندگی، وہ برائی دور کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند رکھنے کے لیے، اس کی بندگی کو رائج کرنے کے لیے۔ وطن کی محبت ایمان سے ہے، وطن کا دفاع بھی جہاد ہے، اپنے گھر والوں کا تحفظ وہ بھی جہاد ہے۔ یہ جو ہے اس کا حکم دے گا جو قاضی اسلام ہوگا، بادشاہ اسلام ہوگا، یا اس کی طرف سے جو مقرر ہوں گے، خود سے ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں دین کی پابندی نہیں ہو رہی وہاں علماء متفق ہو کر یہ جاری کر سکتے ہیں اعلان، لیکن انفرادی طور پر ہر مسلمان کی مدد ہمارا کا ذمہ ہے۔ ہم جہاں تک کر سکیں دعا کی صورت میں کر سکتے ہیں، ان کو گفٹ بھیج کے کر سکتے ہیں، مالی ضرورت پوری کر کے کر سکتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا کے کر سکتے ہیں، وہ ہم سب کو کرنا ہے۔ ہماری خاموشی جرم ہوگی، ہماری خاموشی جرم ہوگی۔ مسز نعیم نے سائیوال سے سوال کیا ہے کہ کیا آدھی آستین والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر خاتون ہیں اور پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر کپڑا ڈھانک لیں، ٹھیک۔ اگر کپڑا نہیں ڈھانکا ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور منسوخ نہیں ہے، یعنی یہ کینسل نہیں ہوا، ختم نہیں کیا گیا۔ قرآن کی منسوخ آیتوں کا مطلب آیتیں منسوخ نہیں، احکام ہوتے ہیں، اس کی مدت کہ اس کا ٹائم تھا اب یہ ٹائم ختم ہو گیا، تو وہ صرف مدت کا بیان۔ یہ منسوخ الحکم آیت نہیں ہے، یعنی یہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو میرے حبیب تیرے پاس آ جاتے، تو اس کا مطلب اگر کوئی مدینہ منورہ جانے کی طاقت صلاحیت نہیں رکھتا، جہاں ہے وہیں سے حضور کی طرف توجہ کرے، اللہ سے مغفرت مانگے اور نبی سے سفارش کروائے، حضور سے عرض کرے کہ آپ میری سفارش کریں، تو حضور سفارش کریں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، نہ عمر کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، قیامت تک یہ سلسلہ ہے۔ اور جو وہاں پہنچ جائیں کیا بات ہے، جو نہ جا سکتے ہیں وہ جہاں سے بھی دل کو مدینہ بنا کے، کیونکہ حضور تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، سبحان اللہ، تو وہ توجہ کرے اور اپیل کرے۔ سبحان اللہ۔ صاحب وہ آدھی شرٹ جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی، وہ مردوں کے لیے دو اس میں حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں یونیفارم ہے، ٹھیک، اس میں آدھی آستین ہے اور اس کو دوسری میسر نہیں ہے، تو صرف اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گا، بالکل ٹھیک، لیکن عادتاً نہ پڑھے، عادتاً نہ ہو۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن پاک میں 14 سجود ہیں، صحیح ہے؟ تو قرآن پاک میں
14 سجدے ہیں. جی تو قرآن پاک اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک پورا ختم کرنے کے بعد ایک ساتھ 14 سجدے پورے کر لیتے ہیں. جی تو کیا یہ صحیح ہے؟ درست ہے, کوئی حرج نہیں. صحیح ہے, تھینک یو. بہتر یہ ہے کہ فوراً کر لے تاکہ بھول نہ جائے, رہ نہ جائے, لیکن اکٹھے بھی کر لے کوئی حرج نہیں. صدام حسین صاحب نے سوال کیا کہ کیا اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے کپڑے خود دھو سکتے ہیں؟ وہ صدام حسین صاحب جو انتقال کر گئے, نہیں یہ وہ شہر کا نام نہیں لکھا. ان کا نام صدام حسین. کیا سوال ہے ان کا؟ کیا اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے کپڑے خود دھو سکتے ہیں؟ مسجد خراب نہ ہو, اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے کیونکہ وہ مسجد سے باہر جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو معتکف کو بلا شرعی ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے. بلا شرعی ضرورت مطلب صرف سگریٹ پینا کو شرعی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہاں کھانا نہیں ملتا ہے وہاں پر تو لینے جانا پڑتا ہے, تو بغیر شرعی ضرورت کے وہ نہ نکلے. مثلا نہانا شرعی ضرورت نہیں, اب اس کو جانا پڑتا ہے دور تو نہیں جائے گا, وہیں انتظام ہے تو نہا لے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہاں کہیں انتظام قریب ہو کپڑے دھونے کا اور مسجد خراب نہیں ہوتی تو وہاں دھو لے, دوسری جگہ نہیں جائے گا. لیکن وہ خراب نہیں ہو, اس کو پہلی آبزرویشن ہے. جی بیٹا. السلام علیکم. علام صاحب, وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری تراویح کی رکعتیں 20 ہوتی ہیں اور کچھ لوگ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں ان کو جواب دے چکا ہوں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ تراویح 20 ہے, 8 تراویح نہیں ہے. 8 نفل رکعتیں ہیں, تراویح صرف اور صرف 20 ہے. کسی حدیث میں 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تراویح 20 ہے اور تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ 20 ہے کیونکہ یہ ترویحہ کی جمع ہے, اور عربی میں جمع 3 پر ہوتی ہے, تو 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں. تو کم از کم 12 ہونا تو شرط ہے اس میں, ورنہ یہ نام پورا نہیں ہوگا. تو یہ بتا رہی ہیں کہ 20 ہی ہے, 8 نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 5 سے 6 منٹ ہمارے پاس ہیں. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بہتر سوال جو فوڈ پروسیسر ویسٹ پوائنٹ کا ہے وہ کس تک پہنچے, کیونکہ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس اور بچوں کی روزے کے حوالے سے حوصلہ اچھا سوال تھا یہ جو ایماندار کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. ویسٹ پوائنٹ کا فوڈ پروسیسر آپ کے ساتھ جائے گا جی, بہت بہت مبارک. اور یہ یہاں تک پہنچا, اور ان کا سوال بھی اچھا اور تھا. باقی بچے جو یہاں موجود ہیں ان تک تحفے بھی پہنچ جائیں گے, وہ بھی ان تک چلے جائیں گے. ذرا بچوں کو بھیج دیجئے جن کی جو اور افطار پیک بھی چلے جائیں گے ہم ٹی وی کی طرف سے. اور کچھ حوصلہ افزائی کا سلسلہ. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ وہ جو سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے حوالے سے, وہ بھی ماشاءاللہ ایمانی حوالے سے بہت جی. وہ بھائی کا سوال بھی بہت اچھا تھا, ان کو بھی السلام علیکم. ذرا سامنے آ جائیے, یوں کھڑے ہو کیمرے, آپ ادھر آ جائیے, یہ پکڑ لیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر دیکھیں بیٹا, ادھر دیکھنا. آپ ادھر علی. کتنی عمر ہے؟ 7. ہیں 7. 7 سال. پورا نام صرف علی ہے؟ علی حیدر. علی حیدر. حیدر آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ میرے ابو کا ہے. اچھا, آپ کے ابو کا, والد صاحب کا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیں پہلا روزہ رکھا ہے؟ جی. ہیں جی. اس سے پہلے کبھی رکھا تھا؟ نہیں. پہلی بار رکھا ہے. بہت بھوک لگی ہے, پیاس بھی بہت لگی ہے, کہیں چھپ کے پانی تو نہیں پیا تھا؟ کیوں 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 نہیں پیا؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. گڈ. ماشاءاللہ. اسی طرح گناہ کریں تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے. تو جس طرح روزے کو بچایا ہے ایمان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ کا بھی روزہ ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شزرا. شزرا. ٹھیک. کتنی عمر ہے؟ 7 سال. آپ کی عمر 7 برس ہے. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ جی. نہیں, ٹی وی کا پہلا روزہ ہے. پہلے رکھا تھا نا؟ نہیں. سچ بول رہے ہیں؟ سچ. پہلی بار رکھا ہے. اچھا, کتنی دیر سے رکھا ہوا ہے؟ سہری سے رکھا. سحری. سیری نہیں, سحری. سحری سے رکھا ہوا ہے. نماز پڑھی تھی؟ پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی. کل تک چلے گا اسی طرح. ماشاءاللہ, مبارک. یہ جی علی حیدر صاحب آپ کے لیے, مبارک آپ کو, آپ نے روزہ رکھا. ماشاءاللہ. یہ جی
شزرہ تھینک یو کیوں کہا؟ جزاکم اللہ، یہ آپ کے لیے. ہم ٹی وی والوں کا کہیں شکریہ. زندہ باد. تشریف رکھیں شزا، آپ کے یہاں آئیے، علی ادھر آپ وہاں بیٹھے. اور سب دعا ضرور ہو جائے بچوں کے لیے بھی، اور انعامات آپ تک بھی پہنچ گیا بھیا، آپ تک بھی آ گیا، بچوں کو سویٹس بھی پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. اور بسم اللہ. آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم ہمارے روزے قبول فرما، آمین. ان کم سن بچوں کے روزے بھی قبول فرما. مسلمانوں کے گھروں میں جہاں کہیں کم سن بچے روزے رکھ رہے ہیں تیری رضا کے لیے، مولا کریم ان کے یہ جذبے مبارک فرما. آمین. ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرما. آمین. ان روزوں کی برکت سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما، آمین. غلبہ عطا فرما. آمین. مسلمانوں میں ان کا وہ ایمانی بھائی چارہ پھر مستحکم فرما دے. آمین. یا اللہ کریم مسلمان کو مسلمان کا محافظ بنا دے. آمین. بیماروں کو شفا دے دے. آمین. یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. آمین. ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما. آمین. جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ کریم سب کی جائز مرادیں پوری فرما. آمین. الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما. آمین. یہ ملک محمد نور الحسن صاحب اور یہ تمام کارکنان اور ٹی وی کی انتظامیہ، ہم ٹی وی کی جو محنت خدمت کر رہی ہے، الہی قبول فرما. جو غلطی ہو جائے اپنے فضل سے معاف فرما. آمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہاں صرف 1 سے 2 منٹ ہے، میں صرف ایک بات پوچھ رہا تھا کہ جیسے عادت ایک زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، آپ ایسے کرتے ہیں کسی نشست سے جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دیں. کتنا مناسب اور بہتر ہے کہ اگر یہ ہم جہاں جہاں جاتے ہیں اپنے دفاتر میں، کسی محفل میں، کسی دوست کی صحبت میں، کہ اس کو حصہ بنا لیں اپنی. ملک صاحب اصل میں میرے اندر ایمان کتنا ہے وہ مجھے جوش دلاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا اچھا بناؤں، صاف رکھوں اور قیامت کے دن رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اس کروں. دن سے رسوائی سے آج بچانا. 2 آدمیوں کے سامنے میں معافی مانگ لوں گا تو میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا، اس دن کی رسوائی سے بچ جاؤں گا بری بزم سے. جزاک اللہ. یہ جذبہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا جائے، ہم لوگ اپنی سلیٹ صاف کرتے جائیں. سلیٹ صاف کرتے جائیں آپ بھی جی. وہ کبھی انشاءاللہ راؤن صاحب سے بیٹھ کے وہ گاچنی اور تختی اس کا بھی کبھی ذکر کریں گے. صاف ہو جائے تو ہی اچھا ہے. خواتین و حضرات ایک سپریم بریک کی طرف پڑھنا ہے، جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دسترخوان سجا ہوگا. اور مشل کے بچے جنہوں نے آج ہماری دعوت قبول فرمائی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے ساتھ افطار کریں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے سپریم بریک کے بعد. چھا گیا نور رمضان